باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے علم کی تعریف پڑھی تھی کہ مقدمے کے طور پر یہ بیان کیا تھا کہ کس طرح سے انسان کو یہ ادراکات حاصل ہوتے ہیں، اور آخر میں اس میں ہم نے تعریف کی کہ حضور صورت الشیء عند العقل، عقل میں کسی تصویر کا آنا ہی کیا کہلاتا ہے؟ علم کہلاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھ لیجئے، یہاں انہوں نے کیا کہا؟ حضور الشیء کہا کہ حضور صورت الشیء؟ حضور صورت الشیء، یعنی کسی شے کی صورت کا کس میں ذہن میں آنا کیا کہلاتا ہے؟ علم کہلاتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے یہاں پہ ایک بات لکھ لیں، چلیے لکھ لیں۔ کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں کسی چیز کا عالم ہوں، کہ میں کسی چیز کا عالم ہوں، تو وہ عالم کسی شے خارجی کا ہے یا صور ذہنی کا؟ تو وہ عالم کسی شے خارجی کا ہے، کسی خارجی شے کا ہے یا صور ذہنی کا؟ کیا لکھا؟ یا صور ذہنی کا؟ ارے بھائی کیا شے خارجی کا عالم ہے یا صور ذہنی کا؟ کہ جو چیز خارج میں موجود ہے جو چیز خارج میں موجود ہے اس کی ایک صورت ہمارے ذہن میں آتی، اسی لیے کہا نا حضور صورت الشیء۔ کیا تعریف کی ہے انہوں نے؟ حضور صورت الشیء، حضور الشیء تو نہیں کہا؟ ہاں، اس کی صورت ہمارے ذہن میں ہوتی ہے۔ لیکن پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں؟ لیکن ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں؟ لیکن ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں؟ کیونکہ جو صورت ہمارے ذہن میں ہے وہ پوری طرح سے خارج میں موجود ہوتی ہے،
کہ جو صورت ہمارے ذہن میں موجود ہے وہ پوری طرح خارج میں ہوتی ہے. اگر ہم خارج میں موجود شے کے عالم ہو جائیں، اگر ہم خارج میں موجود شے کے عالم ہو جائیں کیا لکھا؟ اگر ہم خارج میں موجود شے کے عالم ہو جائیں تو وہ علم حضوری ہوگا. اس کو کیا کہیں گے؟ علم حضوری. اور وہ علم حصولی نہیں ہوگا. اور اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ انسان حقیقت میں کسی چیز کی صورت کا عالم ہوتا ہے. اسی لیے حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس. ہم لوگ تو بہت پکچر لے رہے ہیں جگہ جگہ کی اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو گئے؟ عالم. چیزوں سے ہم حقیقی طور پر واقف نہیں ہیں. ایسے کیسے؟ یہی سوچیے، یہی تو بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے نا تو یہ جو ہمارے ذہن میں جو آ رہی ہے یہ میں خارجی سے نہ سیکھا ہوں. خارج سے تو اس کی کیا آپ پکچر لے رہے ہیں نا؟ خالی پکچر کو ریکارڈ کیا، اس کو جوڑ دیا آپ نے کہ ایسے ایسے بننی ہے، ایسے ڈھانچہ بنائیں گے، ایسے سامان رکھیں گے، ایسے ہو جائے گا. پہلے تو میں نے اپنے ذہن میں پہلے بنایا. تو وہ سب کیا ہے؟ ذہن میں وہی چیز تو نہیں جا رہی نا. کیا جا رہا ہے؟ اس کی صورت جا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اب ان سب چیزوں کو، جیسے آپ نے ان سب چیزوں کو کہا، ابھی ہم نے جو منطق میں پڑھا کیسے پڑھا؟ ہم جن چیزوں کو آپ نے عکس کے، جیسے آپ نے بیڈ بنانا سیکھ لی، سنگار میز بنانا سیکھ لیا، تو کیسے سیکھا؟ علم حسی سے، اپنے قوت جو حواس سے خمسہ اللہ نے آپ کو سونپ رکھے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ نے سیکھا ہے. کیا ہے؟ علم حسی ہے، علم خیالی ہے. ترکیب سیکھ لی آپ، مان لیا عالم ہو گئے. ہم سمجھ رہے ہیں عالم ہے، لیکن حقیقی عالم نہیں ہے، یہ وہم ہے. ہم نے کیا لیے ہیں؟ صرف اور صرف تصویریں لی ہیں، صورت لی ہے. یہ پیڑ کی صورت ہمارے ذہن میں ہے، نقش ابھرا ہوا ہے اس پیڑ کا، اس مسجد کا نقش. کیسے پیڑ ہمارے ذہن میں آ جائے گا؟ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے وہ تو بالکل نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو ابھی کیا ہو جائے گا؟ علم
حضوری. ہاں تو یہ تو وہی تو کیسے نبی کا لیکن وہی اب یہی تو فرق کرتا ہے ہمارے علم میں اور اللہ کے علم میں. جو نبی کے پاس جو علم میں رہتا ہے، نبی کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا ہے وہ سب کیا ہوگا؟ علم حضوری ہوگا. علم حضور ہے۔ ہاں، جس کو آپ لدنی کہہ رہے ہیں وہی کیا ہے؟ علم حضوری ہے. اسی لیے نا حقیقت اشیاء کا ان کو علم ہوتا ہے. معصومین ہمارے گناہوں سے کیوں دور ہیں؟ حقیقت گناہ سے واقف ہیں. انہیں کیسے ہو گیا؟ ہم صرف اور صرف تصویر لے رہے ہیں. ہمیں شراب اچھی لگ رہی ہے، دکھ رہا ہے اس کو، ہونے کے بعد انسان غم بھول جاتا ہے، صحیح ہے، مست ہو جاتا ہے، دنیا کی ٹینشن سے بیزار ہو جاتا ہے. آپ نے صرف اور صرف اس کی کیا دیکھی؟ جو خصوصیتیں دوسروں کے اندر منتقل ہوتے دیکھی، ان کی آپ نے کیا ایک نقش آپ نے ذہن میں ابھار لیا. اس کی حقیقت سے ہم واقف تھوڑی ہیں. شراب نشہ کرتی ہے، آپ نے آثار سے پہچانا ہے، شراب سے نہیں پہچانا ہے. کسی نے پیا، اس کو نشہ ہوا، آپ نے کہا کہ یہ کیا کرتی ہے؟ نشہ کرتی ہے. تو یہ ہم کیا ہوئے؟ آثار کے عالم ہیں، تصویروں کے عالم، کوئی حقیقی عالم نہیں ہے. علم وہمی میں بھی ویسے ہوتا ہے. علم وہمی بھی وہی. تو کیسے اب جیسے باپ کی محبت ہے تو کیسے محبت کیسے تصویر آئے گا محبت؟ ہاں، اب محبت کی تصویر اسی لیے اس کو کس میں رکھا گیا ہے؟ وہمی. ہاں، اب احساسات ہیں، وہ احساس، فیلنگز، ٹھیک ہے، اس کو درک کرنے لگا انسان. تو ذہن میں اس کا تصور کیسے آ جا رہا ہے؟ نہیں، ذہن میں تصور نہیں آ رہا ہے. یہ قوت انسان کے ذریعے قوت وہم دی ہے نا، اسی قوت وہم کے ذریعے اسے محسوس کر لیتا ہے. اسی ذہن کے جو ہم نے علم حسی جو مراحل بیان کیے ہیں، تو اس میں عاطفت کو انسان کیا کرتا ہے؟ درک کرتا ہے. اور جانور بھی درک کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ جانور درک نہیں کرتے ہیں. اس میں تو جانور ہے نا شریک، وہمی میں جانور بھی شریک ہے، وہ بھی عاطفت کو. ایسے دیکھو، مرغی کا بچہ راغب کے پیچھے پیچھے بھاگا پھرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ایک لگاؤ ہے، اس نے ان سے پیار پایا ہے، تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، یہی ہے ہمارے لیے نجات دہندہ. آئیے دیکھیے، التصور والتصدیق. اب علم کی تقسیم کریں گے مولانا. یہاں ایک بات لکھ لیں، چھوٹی سی، مختصر سی. تصور و تصدیق میں اچھا، اب مجھے بتائیے، چونکہ اب یہ علم حضوری تو ہے نہیں، حصولی ہے، تو یہ تصور و تصدیق کس کی قسم ہوگی؟ حضوری کی کہ حصولی کی؟ حصولی کی ہوگی. صحیح ہے، حضوری کی نہیں ہوگی. اب لکھیں، تصور و تصدیق کی پہلی تقسیم ارسطو نے نہیں کی ہے. بلکہ معلم ثانی، ابو نصر فارابی نے کی ہے. ابو نصر فارابی نے کی ہے. نون صاد رے، ابو نصر. اور مسلم مناطقہ نے بعد کے زمانے تک مناطقہ نے
عصر متأخر میں بھی اس تقسیم کو باقی رکھا. مسلم تو پہلے پھر اس کے بعد میں آئی تھی. چلیے کوئی بات نہیں. عصر متأخر میں اس تقسیم کو باقی رکھا. اور منطق کی تبویب کا اس کو بنیاد بنا دیا. اور منطق کی تبویب کا تبویب باب یعنی منطق کو جب تقسیم کر رہے ہیں کس بنیاد پہ؟ علم کو ہم نے سیدھے کر دیا تصور اور تصدیق. ساری منطق ایسے ہی تقسیم ہو رہی ہے. تو پہلے نہیں تھی یہ بعد میں ہوئی ہے. صحیح ہے. اور منطق کی تبویب کا اسے اساس بنا دیا. جبکہ یہ پہلے تقسیم متداول نہیں تھی. متداول نہیں تھی. والحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ